اب خاص جو روایت بڑی ایمان افروز آگے دے رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مدائن فتح ہوا، ایران کے جب شہر اور علاقے فتح ہوئے تو اس وقت عراق میں بغداد اور مدائن یہ سب ایران کے صوبے اور علاقے تھے۔ تو جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت آیا اور وہ سارا مال غنیمت مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھیر لگا دیا، اور ڈھیر لگا کر پھر اس کے بعد وہ دینے لگے۔ سب سے پہلے آپ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو آواز دی، اور امام حسن مجتبیٰ کو آپ نے 1000 درہم پیش کیے۔ اس کے بعد آپ نے اکرام کے ساتھ آپ نے سیدنا امام حسین کو آواز دی، اور بڑے اکرام اور تعظیم کے ساتھ ان کو بھی 1000 درہم پیش کیے۔ اس کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی پیش کیے۔ پھر وہ بیٹھ گئے تو تیسرے نمبر پہ آپ نے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو بلایا۔ شہزادوں کے بعد عبداللہ بن عمر کو بلایا۔ جب وہ آئے تو ان کو اسی میں سے آپ نے 500 درہم آدھی رقم پیش کی۔ امام حسن مجتبیٰ کو 1000 درہم، امام حسین کو بھی 1000 درہم، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم۔ وہ صحابی بھی تھے اور عمر میں سینئر بھی تھے، اولڈر تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا اپنے ابا جان سے، ابا جان میں اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں غزوات میں تلوار چلا کے کفار کو قتل کرتا تھا۔ یہ حسنین کریمین چھوٹی عمر میں بچے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے، میں حضور کی قیادت میں جہاد میں حصہ لیتا تھا، تلوار چلاتا تھا۔ پھر حدیثیں روایت کی ہیں 1000 ہا کی تعداد میں تو خدمت میں رہا ہوں۔ یہ تو عمر میں چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، ان کو آپ نے 1000 درہم دے دیا، اور میں جو عمر میں بڑا اور تاریخ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ کل غزوات اور جہادوں میں حصہ بھی لیا، تو مجھے 500 درہم ان سے آدھا دیا۔ یہ فرق کیوں کیا؟ آپ نے یہ فرق کیوں کیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات اپنے بیٹے سے سنی جلال میں آ گئے۔ بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا قال نعم، ہاں، فرمایا جاؤ اذهب فاتنی بابن کا ابیہما وام کا امہما وجد کا جدہما وجدت کا جدتہما وعم کا امہما وعمت کا عمتہما وخال کا خالہما وخالت کا خالتہما فإنک لا تأتینی بہ۔ یہ الفاظ جلال میں آ گئے۔ وہ فرمایا بیٹا عبداللہ تم حسن اور حسین کے ساتھ مقابلے میں اپنی بات مجھ سے پوچھتے ہو تو جاؤ، ہاں جاؤ، ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے آؤ، حسن حسین کے باپ جیسا باپ میرے پاس لے آؤ، حسن حسین کی ماں جیسی ماں میرے پاس لے آؤ، ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے آؤ، ان کی نانی اماں جیسی کوئی نانی لے آؤ، ان کے چچا جیسا کوئی چچا لے آؤ، ان کی پھوپھی جیسی کوئی پھوپھی لاؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لاؤ، ان کی خالہ جیسی خالی لاؤ، اور خدا کی قسم عمر بھر ایک رشتہ بھی ان کے رشتے جیسا تم نہیں لا سکو گے۔ آگے پھر وضاحت میں فرمایا فاما ابوہما فعلی المرتضی۔ علامہ زمخشری اور امام اسماعیل رازی نے آگے بیان کیا کہ وجہ کیا تھی کہ ان کے والد علی مرتضی ہیں، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے جد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی جدہ نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں، جن کے گھر حضور لیتے تھے تو جبرائیل براق لے کے آ گئے اور معراج پر گئے۔ ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں بنت ابی طالب، ان کا ماموں حضرت فاطمہ الزہرا کا بھائی ماموں
ابراہیم بن محمد الرسول اللہ ہے، ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ جب یہ سب چیزیں بیان کی خاموش ہو گئے، معافی مانگی۔ یہ سارا واقعہ اور سارا بیان سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک پہنچا۔ علامہ زمخشری روایت کرتے ہیں کہ جب یہ سارا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک پہنچا کہ آج یہ واقعہ ہوا، اور انہوں نے منبر پہ جلال میں آ کر یہ خطاب کیا ہے حسنین کریمین کی شان میں اور خانوادہ رسول کی شان میں۔ جب ان تک بات پہنچی تو سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا خدا کی قسم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ۔ علی مرتضیٰ تک جب یہ پہنچی کہ عمر نے آج یہ خطاب کیا ہے تو مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے بھی اپنے کانوں سے تاجدار کائنات سے سنا ہے کہ عمر فاروق جنتیوں کا چراغ ہے، سراج اہل الجنہ، اہل جنت کا سراج ہے۔ جواب میں انہوں نے یہ کہلا بھیجا کہ میں نے بھی آقا سے کچھ سنا ہے کہ عمر اہل جنت کا سراج ہے، چراغ ہے۔ اب یہ جب مولا علی مرتضیٰ نے کہا یہ بات چلتے عمر فاروق تک جا پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بیان کسی نے انہیں جا کے بتایا، جب سنا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر فاروق نے آج یہ کہا ہے، ہاں تو خدا کی قسم سنو میں نے بھی کانوں سے سنا ہے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا سراج ہے۔ اب یہ بات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی پھر پلٹ کے سیدنا عمر فاروق کو پہنچی کہ علی مرتضیٰ نے یہ کہا ہے۔ بس پہنچنے کی دیر تھی، بےتاب ہو کے کھڑے ہو گئے، کاغذ اور قلم اٹھا لیا اور حضرت علی کے پاس گئے کہ میرے بھائی علی خدا کی قسم آپ نے یہ بات حضور سے سنی؟ فرمایا ہاں عمر میں نے سنی۔ فرمایا مجھے اپنے قلم سے یہ سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دو۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے کہا اپنے قلم سے یہ شہادت لکھ کر دے دو کہ آپ نے یہ سنا ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے کاغذ لے کر لکھا، فکتبا، فرمایا اکتب لی بخطک، اے علی اپنے ہاتھ سے مجھے لکھ کر دے دو۔ فکتبا، تو مولا علی المرتضیٰ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھا کہ میں اللہ کا نام لے کر لکھتا ہوں اور ضمانت کے ساتھ لکھتا ہوں اس بات کی کہ میں نے عمر بن الخطاب کے حق میں رسول پاک سے سنا اور رسول پاک نے جبرائیل امین سے سنا اور جبرائیل امین نے خود خدا سے سنا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنت فی الجنہ، کہ عمر ابن الخطاب جنت میں جنتیوں کے چراغ ہوں گے۔ جب مولا علی شیر خدا نے یہ لکھ کر دے دیا تو حدیث میں سنیے فاخذها فاعطاها احد اولاده، سیدنا فاروق اعظم نے مولا علی مرتضیٰ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا سرٹیفکیٹ آقا کی حدیث پاک کا یہ شہادت لکھ کے اپنی اولاد کو دیا اور وصیت کر دی۔ فرمایا خدا کی قسم فاذا انا مت وغسلتمونی وکفنتمونی فادرجوا هذه ما معي في کفنی، خدا کی قسم یہ علی مرتضیٰ نے جو اپنے ہاتھ سے میرے آقا کا کلام لکھ کر دیا ہے سنبھال لو، جب میں وفات پا جاؤں اور تم مجھے کفن دو تو یہ علی مرتضیٰ کا لکھا ہوا خط تاجدار کائنات کی حدیث کا کفن میں میرے اندر رکھ کر مجھے دفن کر دینا، یہ میری مغفرت کی سند ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا تو سیدنا علی مرتضیٰ کا لکھا ہوا یہ خط ان کے کفن میں رکھا گیا اور اس خط کے سمیت آپ کو دفن کیا گیا۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے یہ بھی روایت ہے، فرمایا لوگوں اتقوا غضب عمر بن الخطاب فإنه اذا غضب غضب اللہ، عمر فاروق کے غضب ناراضگی سے بچا کرو، جب وہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے کلام ہوتا۔ اور انہوں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے کہا صحابہ کرام نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری فاطمہ کے غضب اور ناراضگی سے بچو، خدا کی قسم جس سے وہ ناراض ہو جائے اس سے خدا منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ ہے پورا واقعہ خط لکھ کے دینے کا۔
یہ وجہ ہے